سلطنت سندھ کا راجا سیرس بن سہاسی کرمان کی جگہ پر ہونے والی لڑائی میں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد نیمروز بادشاہ اپنا لشکر لے کے ایران واپس چلا گیا۔ ادھر سیرس کے بیٹے سہاسی نے اپنے باپ کا اقتدار سنبھال لیا اور سلطنت سندھ کا ایک نیا راجا بن گیا۔ سلطنت سندھ کے چاروں اقلیموں کے حکمرانوں نے سہاسی راجا کی حامی بھر لی اور سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے اور ایک اچھی طرح ان کا ساتھ دیا سلطنت میں۔ جی ہاں دوستو، میں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف سندھ قسط نمبر 2۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمیشہ تاریخی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔ دوستو، کتاب لکھتے ہیں کہ سہاسی راجا کے دور حکومت میں ہر کسی کو عدل و انصاف ملتا تھا، اس لیے اس کی دور حکومت کو بہترین پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی دور حکومت میں لوگ بہت خوش تھے اور سلطنت نے بہت اچھی ترقی کی۔ رائے سہاسی کے ایک وزیر اعظم بھی تھے جس کا نام حاجب رام ہے۔ وہ ایک ایماندار، قابل اور بھروسے والا بندہ تھا جس کے اوپر راجا کو بھی بہت بھروسہ تھا اور اعتماد تھا، یہاں تک کہ راجا کوئی فیصلہ یا مشورہ اس کے بغیر نہیں لیتے تھے، اس لیے سارے سلطنت کے کام حاجب رام سنبھالتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حاجب رام اپنے دفتر میں بدھمن کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور آنے سے ہی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا، تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو گیا۔ تو حاجب رام نے پوچھا، ہاں شخص کون ہو تم اور کون سے مقصد سے آئے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں برہمن ہوں اور میرے بھائی اور باپ دونوں راہب ہیں، اروڑ کے ایک مندر میں عبادت کرتے ہیں، میرا نام چچ ہے۔ میرے بھائی اور میرے بابا راجا سہاسی اور آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتے رہتے ہیں، میں بھی جناب آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حاجب رام چچ سے متاثر ہو کر چچ کو کہنے لگا، آپ باتوں سے اور اخلاق سے تو اچھے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے؟ تو چچ نے جواب دیا، جی جی جناب، پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ تو اتنے میں باتیں چل رہی تھی تو اچانک سکہ اور دبیل کے شہر سے خطوط آ گئے جو حاجب رام نے چچ کو پڑھنے کے لیے دیے۔ تو چچ نے اچھی طرح ان کو پڑھ کے بتایا۔ حاجب رام چچ کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کو اپنا سیکرٹری رکھ لیا اور کہنے لگا، میری مصروفیات کی وجہ سے یا غیر موجودگی کی وجہ سے آپ راجا سہاسی کے پاس میری طرف سے کام سر انجام دو گے۔ دوستو، یہ وہی چچ ہے جس کا بیٹا راجا داہر جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تھا اور اسی لڑائی دوران راجا داہر مر گیا تھا۔ دوستو، چچ اپنی محنت، قابلیت اور ایمانداری سے کام سر انجام دیتا رہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حاجب رام کی غیر موجودگی میں ایک مراسلہ راجا سہاسی کے پاس آ پہنچا۔ راجا سہاسی نے چچ کو بلایا۔ چچ نے پورا مراسلہ راجا صاحب کو پڑھ کے بتایا، جس پہ راجا صاحب بہت خوش ہوا اور بہت تعریفیں کی اور انعامات سے نوازا۔ ابھی راجا سہاسی کو چچ پسند آنے لگا، یہاں تک کہ حاجب رام سے بھی چچ کی بہت تعریفیں کی اور چچ کے بارے میں پوچھا۔ بس دوستو، دن گزرتے گئے، چچ دھیرے دھیرے راجا سہاسی کی دل میں گھر کرتا گیا، اس کو پسند آتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حاجب رام کی رضا الہی سے دن پورے ہو گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ تو راجا سہاسی نے چچ کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ چچ اپنے عہدے پہ ایمانداری اور سچائی سے کام سر انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ پوری سلطنت سندھ میں چچ کی حکمرانی چلنے لگی۔ ایک دن چچ کو کسی ضروری کام سے راجا سہاسی کے محل جانا پڑا۔ راجا سہاسی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ چچ کسی ضروری بات پہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو پردے کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ تو اس کی بیوی نے بہانہ بنا لیا کہ یہ ایک برہمن مجھے کیا کرے گا، ہزاروں نوکر ڈیلی آتے ہیں۔ راجا صاحب نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ کتاب لکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے نخروں کے سامنے نہیں ٹک سکتا تھا اور راجا سہاسی نے چچ کو اندر بلایا، بس یہی ہونا تھا۔ تو راجا سہاسی کی بیوی کو
پہلی نظر میں چچ سے پیار ہو گیا۔ چچ ایک حسین لڑکا تھا اور خوبصورت تھا، جس کے عشق میں راجہ سہاسی کی بیوی کی دل تڑپ اٹھی، اور دوسرے دن فوراً رانی نے کسی نوکرانی کے ذریعے چچ کے پاس اپنے پیار کا اظہار کیا، لیکن چچ نے اس کا جواب دیا اور کہا، میری کیا اوقات ہے، میرے بھائی اور باپ دونوں راہب ہیں، میں ایک برہمن ہوں، میرے لیے یہی بے عزتی کافی ہے کہ میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچ کی دل بھی پگھلتی گئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے ایک نئی تاریخ لکھی۔ دوستو، اب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ چچ نے کیسے اقتدار سنبھالا اور راجہ سہاسی کی وفات کس طرح ہوئی۔ تو دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی تاریخی ویڈیو آپ کے پاس ہمیشہ آتی رہیں۔